الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت میں ساری چیزیں ہی داخل ہیں. انسان کی ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے، لیکن اس کو معلوم کرنے کے لیے قرآن و سنت کی ضرورت ہے. قرآن و سنت تک پہنچنے کے لیے علماء کی ضرورت، مجتہدین کی ضرورت ہے. اپنے آپ ہم صحیح طور پر عبادت نہیں کر سکتے. صرف ترجمہ دیکھ کر یا حدیث پڑھ کر علم نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے. ایک محدث سے عیسیٰ بن ابان حج کے لیے آئے. حج کے مہینے میں شروع میں آ گئے. اب وہ 4 رکعتیں پوری نماز پڑھ رہے ہیں. ایک فقیہ ملا انہیں نے کہا میں تو پوری نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا اب مینا میں جو جانا ہے حج کے دنوں میں 3-4 دن وہاں ٹھہرنا ہے. یہ مینا مکہ سے باہر ہے. تم نے دکانہ پڑھنا تھا، قصر پڑھنی تھی. وہ پوری پڑھتے رہے. اب جب واپس آ گئے مینا سے، پھر انہوں نے دگانا پڑھنا شروع کر. انہوں نے کہا اب تم نے زیادہ عرصہ ٹھہرنا ہے، اب تم مقیم ہو گئے، اب پوری پڑھو. تو اپنی مرضی سے عبادت نہیں ہوتی. اس کے لیے بھی علماء کی ضرورت ہے، فقہاء کی ضرورت ہے. اپنی مرضی سے تو نہ فارسی سمجھ آتی ہے، نہ عربی سمجھ آتی ہے، نہ اردو سمجھ آتی ہے. استاد سے سیکھ کے سمجھ آتی ہے. ایک شخص نے ایک شعر سیکھا ہوا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو 2 آدمی لڑ رہے تھے. ایک اس کا دوست تھا، دوسرا اس کا مقابل. تو جب ایک دوسرے کو مار رہے تھے تو اس نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیا، دوسرا مارتا رہا. اس نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ بعد میں پوچھا. کہا میں نے شیخ سعدی کا شعر پڑھا تھا، اس میں وہ فرماتے ہیں دوست آن باشد کے گیرت دست دوست در پریشان حالیو درماندگی. دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے پریشان حال جب ہو یا مصیبت زدہ ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. ہاتھ پکڑنے سے مراد اس کی مدد کرتا ہے، اس کو پکڑ کے چلتا ہے. اس نے اس موقع پہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا جبکہ اس کو ہاتھ کی ضرورت ہے. غلط سمجھنے سے کہاں پہنچ گیا. اس لیے العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، جاننے والوں سے سیکھنا. قرآن و سنت بھی جاننے والوں سے آتے ہیں، ترجمے سے نہیں آتے. ایک محدث یہ پڑھتا رہا صرف اہل حدیث ہونا، میں حدیث جانتا ہوں، اس سے کام نہیں بنتا. وہ حلق پڑھتا رہا، حلقوں کو حلق سر مڈانا پڑھتا رہا. 40 سال اس نے سر نہیں مڈایا جمعے سے پہلے کہ آپ نے منع کیا. آپ نے تو حلقے بنانے سے منع کیا. غلط سمجھ گیا.
تو سمجھ بھی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بچے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، علم کی وجہ سے، سمجھ کی وجہ سے، فقہ کی وجہ سے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے تو بچے اس کے عمر کے ہیں، آپ اس کو اتنی کیوں لفٹ کراتے، اس کو اتنا درجہ کیوں دیتے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ، یہ علم کی وجہ سے، سمجھ کی وجہ سے۔ ان سے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اس میں ذکر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے۔ یہ سمجھ گئے، عام صحابہ نہیں سمجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی زیب و زینت جتنی چاہو لے لو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ لے لو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو تھا وہ اختیار کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سن کے رونے لگ گئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اس شیخ کو کیا ہو، بوڑھے کو کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا بندے آپ ہیں، آپ کو اختیار دیا اللہ کے پاس جانا یا دنیا کی زیب و زینت لینی، آپ نے اللہ کو اختیار کر لیا، اب آپ ہمیں چھوڑ دیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ سمجھ بھی اپنی اپنی سمجھ، ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ نازل ہوئی، پھر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں، دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اللہ نے نعمتیں ہمیں ساری دے دیں آپ کے ذریعے، اب آپ کی کوچ کا وقت۔ تو مجتہدین جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتلاتے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں بتلاتے ہیں، اپنی طرف سے مسئلے نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے اس وقت کون سی حدیث فٹ ہونی ہے، کون سی آیت فٹ ہونی ہے۔ عورت نے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ایک آدمی نے، کہ میں نے خزانہ دفن کیا، وہ بھول گیا کہاں دفن کیا تھا، زمین میں۔ ابو بکر تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے بتا دیا کہ ایسے کرو، نماز کی نیت باندھو، عشاء سے صبح تک نماز پڑھتے رہو، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ تو انہیں یاد آ گیا۔ تو حدیث سے بتاتے ہیں مسئلہ، اپنی طرف سے نہیں بتاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں پہ، چند عورتوں پہ لعنت کی ہے۔ ان میں ایک ٹیٹو جو بناتی ہیں جسم میں نشانات، خوبصورتی، دانت اپنے پتلے کرواتی ہیں حسن کے لیے، خوبصورت لگے، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں موچنے کے ساتھ حسن کے لیے۔ آپ نے فرمایا آپ نے لعنت فرمائی، اللہ نے لعنت فرمائی۔ تو عورت کہنے لگی کہ آپ نے کہاں سے مسئلہ بتلا کہ اللہ لعنت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں میں کیوں نہ لعنت کروں، جس پہ اللہ لعنت کرتا ہے میں کیوں نہ لعنت کروں۔ کہا میں نے تو، اور جو قرآن میں ہے اللہ لعنت کرتا ہے،
میں کیوں نہ لعنت کروں؟ اس نے کہا میں نے تو سارا قرآن پڑھا، دونوں گتوں کے درمیان جتنا بھی قرآن ہے میں نے تو سارا پڑھا ہے، اس میں تو کہیں نہیں اللہ لعنت کرتا ہے ایسے لوگوں، ایسی عورتوں پہ۔ انہوں نے کہا تو نے یہ نہیں پڑھا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کریں وہ مان لو، وہ پورا کر لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، وہ کہنے لگی ہاں یہ تو میں نے پڑھا ہے۔ پہلے آپ نے کہا تو نے پھر قرآن پڑھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب بعد قرآن پڑھتے ہیں وہ پڑھنا نہیں ہوتا، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ آپ نے پوچھا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہا پڑھا ہے، اگر قرآن پڑھتی تو تجھے پتہ چل جاتا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت کی، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، میں کیوں نہ لعنت کروں؟ یہ اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بنا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سارے مسئلے انہوں نے انہی سے لیے، قرآن سے، سنت سے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، علقمہ سے، ابراہیم حماد سے، ابراہیم نخعی سے، یہ اوپر سے مسئلے چلے آ رہے ہیں، یہ قرآن سے، سنت سے، قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ سارا دین ہے، یہ عبادت کے طریقے، یہ عبادت کے طریقے جو امام کہہ دیتا ہے وہ کسی دلیل سے کہتا ہے، اس لیے جو مقلد ہیں ان کو کہتے تو لوگ مقلد ہیں، لیکن یہ ہے عمل بالدلیل، عمل بالدلیل، دلیل پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ دلیل جو ہے ایک بیان کرتے ہیں حدیث فلاں نے روایت کیا، فلاں سے، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، یہ ساری سند بیان کرتے ہیں، یہ یاد کرتے ہیں اور پھر آگے مضمون بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے صرف مسئلہ بیان کر، حدیث کا جو مغز ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، جو حدیث میں مسئلہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ یہ بیان کرنے کے دو طریقے، ایک سند کے ساتھ، ایک بغیر سند کے ساتھ، ایک ہے دلالت کے ساتھ، یہ بھی حدیث ہے، حدیث کی قسم۔ جو یاد کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، سمجھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، سمجھ والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں بھی 5-7 تھے فقہا، ان سے لوگ مسئلے پوچھتے تھے، وہاں بھی یہ تقلید چلتی تھی، یہ عمل بالدلیل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا، ایک عورت اس کا نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں کیا، خاوند مر گیا، اب اس کو کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا مجھے 1 مہینے کی مہلت دو، سوچنے لگا۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح حدیث نظر نہ آئے تو پھر آدمی اجتہاد کرتا ہے، قرآن و سنت ایک۔ تو انہوں نے پھر مسئلہ بتایا کہ اس کو مہر مثل ملے گا، جتنی اس زمانے کی اس خاندان کی عورتوں کو مہر ملتا ہے اتنا مہر اسے بھی ملے گا، اور یہ عدت بھی گزارے گی، اس کو وراثت بھی ملے گی، یہ مسئلہ بیان کر۔ تو معقل بن سنان رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی وہ کہنے لگے یہی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی بتایا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے اتنی خوشی ہوئی اسلام لانے کے بعد، اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا مسئلہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا، یہ خوشی۔ یہ مجتہد جو بیان کرتا ہے یہ قرآن حدیث سے بیان کرتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے بیان کرتا ہے، اپنی طرف سے مسئلے نہیں گھڑتے۔ تو جو جانتے نہیں ہیں ان کے کہنے پہ چلیں، ڈاکٹر کے کہنے پہ چلتے، یہ نہیں کہتے یہ نسخہ آپ نے لکھا، یہ دوائی لکھی، یہ کہاں سے لے لیا آپ نے؟ طب کی کتاب سے ہی لی ہے،
طب سے باہر تو نہیں ہے، جو مسئلہ لیا قرآن و سنت سے لیا، باہر سے تھوڑا لیا۔ آج کہتے ہیں یہ تقلید کہاں سے آ گئی؟ بعضی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، بعد میں ان کا وجود ضروری نہیں سمجھا، بعضی چیزیں وہاں نہیں تھیں، بعد میں وجود ضروری سمجھا، بعضی چیزیں وہاں جائز تھی، بعد میں واجب ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیر اندازی کرنا واجب تھا، اس وقت تیروں سے جہاد ہوتا تھا، واجب تھا۔ اب جب توپیں آ گئیں، ایٹم بم آ گئے، اب یہ واجب نہیں رہا۔ زمانے کے ساتھ، حالات کے ساتھ مسئلے بدلتے۔ آپ کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، جمعے میں، جماعت میں، عشاء میں، فجر میں، لیکن بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے منع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے کو دیکھتے تو آپ اجازت ہرگز نہ دیتے عورتوں کو، اب یہ منع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سندیں نہیں تھیں، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اوپر تک کتنی سندیں۔ تو جب شر کا زمانہ شروع ہو گیا، خیر القرون ختم ہو گیا، تو جھوٹے بھی آ گئے، بدعتی بھی آ گئے، کذاب آ گئے، منافق آ گئے، یہ سارے جھوٹی حدیثیں وضع آ گئے۔ پھر ضرورت پڑی، یہ سندوں کی ضرورت پڑ گئی، تو حالات کے مطابق۔ ایسے ہی پہلے تقلید صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، تقلید معاذ رضی اللہ عنہ کے یمن میں تقلید ہوتی تھی، ان کی بات حجت مانتے تھے، قرآن و سنت سے یہ بتاتے، وہ جاننے والے تھے۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، مکہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، شام میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان کی لوگ مانتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے ہوتے ہوئے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو، ان سے پوچھو۔ تو جو اعلیٰ علم والا، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اونچے علم والا ہے، تو وہاں بھی تقلید تھی۔ لیکن اب شر کا زمانہ شروع ہو گیا، اب اگر تقلید نہیں کریں گے تو نفس کی بات مانیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے اب واجب ہے کسی نہ کسی امام کے پیچھے چلو۔ دین قرآن و سنت پہ چلنا امام کے بغیر ممکن نہیں ہے اس زمانے میں۔ اللہ میں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم علمنا بما ينفعنا، صلی اللہ علیہ خیر خلق۔